یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ آپ دیکھیں کسی مکان میں، کسی کمرے میں آپ ایک لائٹ جلائیں، ایک بلب ہو، اور اس بلب کے سامنے بہت سارے آئینے رکھ دیں آپ، تو آئینے میں اس ایک بلب کی روشنی ریفلیکٹ ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک لائٹ ہے، ایک بلب ہے، ایک شمع ہے، اس کے چاروں طرف اب آئینے رکھ دینا جس میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں، تو آئینے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ واپس لوٹتی ہے۔ تو اگر ایک کمرے میں ایک لائٹ ہو اور بہت سارے آئینے لگا دیے جائیں تو ان آئینوں کی وجہ سے اس روشنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام کے چہرے انور کی نورانیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت اتنی تھی کہ یہ چھوٹ پڑتی تھی۔ چھوٹ پڑنے کا معنی ہے کسی چیز کا کسی دوسری چیز پر منعکس ہونا، یعنی ایک لائٹ کا کسی دوسری چیز پر اپنا اثر ظاہر کرنا۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی، یہ حضور علیہ السلام کے رخ انور کی روشنی پھوٹ رہی تھی، پھیل رہی تھی، اور یہ صرف عرب کی سراؤنڈنگ میں ہی، زمین ہی پر حضور کے چہرے کی نورانیت نہیں تھی، یہ نورانیت، یہ نور کہاں تک پہنچا کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے سے انوار نکل کر عرش تک ساری کائنات کو منور کر رہے تھے۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ قدرت کی جانب سے گویا کہ کائنات میں جگہ جگہ آئینے لگا دیے گئے۔ ان کائنات کے قدرتی تمام آئینوں میں نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کا نور ایسا ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ رخ مصطفیٰ تو ایک ہے، لیکن ان آئینوں کی وجہ سے ساری کائنات منور اور روشن ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔